السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونف اللہ تعالیٰ کا بیش بہا نعمت والا تحفہ اور خزانہ ہے۔ یہ نظر کے لیے بہترین ہے اور خون کو صاف کرتی ہے۔ یہ جگر اور لبے کی کثافتیں دور کرتی ہے، معدے کو صاف کرتی ہے، گیس کے لیے بہترین ہے۔ 1 چمچ سونف ہر کھانے کے بعد منہ میں ڈال کر چبائیں، یہ ہاضمے کے لیے بہترین ہے۔ رات کو 2 چمچ سونف 1 گلاس پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ صبح کو کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ پہلے پانی کو چھان کر پی لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پانی کو ہلکا سا گرم کر کے کھانے سے پہلے استعمال کریں۔ اس میں 2 چمچ خالص شہد کے ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، جن لوگوں کو پہلے سے 3-4 پخانے آتے ہوں، IBS کے مریض ہوں، ان تمام امراض میں سونف کا پانی بہترین علاج ہے۔ ان امراض میں خشک سونف استعمال نہ کریں۔ سونف کو آپ گرین ٹی کے ساتھ پکا کر استعمال کر سکتے ہیں، اسے سونف کا قہوہ کہتے ہیں۔ سونف اور الائچی دونوں کو مکس کر کے قہوہ بنائیں، یہ الائچی اور سونف والا قہوہ بن جائے گا۔ ایک اور طریقہ ہے، جب آپ سونف کو پانی میں ڈال کر ابال رہے ہوں تو اس میں 1 چھوٹا ٹکڑا دال چینی کا ڈال دیں۔ اس پانی کو جب جوش آ جائے تو اس کو اتار لیں اور پانی کو ٹھنڈا کر کے پی لیں۔ اس پانی میں آپ لیموں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ان تمام پانی اور قہوہ جات کے فائدے بہت زیادہ ہیں اور نقصانات بالکل نہیں ہیں۔ چھوٹے بچوں کو اگر گیس زیادہ ہوتی ہو، پخانہ نہ آتا ہو، دودھ نہ ہضم ہوتا ہو، تو آپ یہ پانی دن میں 3 مرتبہ 2-2 چمچ خالی پیٹ اور 2-2 چمچ کھانا کھانے کے بعد دونوں حالتوں میں استعمال کروائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ جن لوگوں کو گیس زیادہ ہوتی ہو، پیٹ میں گڑگڑ ہوتی ہو، کھانا نہ ہضم ہوتا ہو، گیس بہت زیادہ بنتی ہو، وہ لوگ 1 کپ قہوہ استعمال کریں۔ قہوہ بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ رات کو سونف کو پانی میں بھگو دیں، اگلے دن پانی میں اچھی طرح پکائیں، 2 سے 3 منٹ تک ابالیں، پھر اسے ٹھنڈا کر کے چھان لیں۔ یہ پانی سونف کا بہترین پانی ہوگا۔ یہ پانی ہاضمے کے لیے، نظر کی تیزی کے لیے، خون کی کثافت کے لیے، خون کی رگوں کو صاف کرنے کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے، ان تمام بیماریوں میں بہترین رول ادا کرتا ہے۔ آپ اسے استعمال کریں، انشاءاللہ بہترین علاج ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرے والد محترم حکیم شوکت علی مرحوم کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونف اللہ تعالیٰ کا بیش بہا نعمت والا تحفہ اور خزانہ ہے۔ یہ نظر کے لیے بہترین ہے اور خون کو صاف کرتی ہے۔ یہ جگر اور لبے کی کثافتیں دور کرتی ہے، معدے کو صاف کرتی ہے، گیس کے لیے بہترین ہے۔ 1 چمچ سونف ہر کھانے کے بعد منہ میں ڈال کر چبائیں، یہ ہاضمے کے لیے بہترین ہے۔ رات کو 2 چمچ سونف 1 گلاس پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ صبح کو کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ پہلے پانی کو چھان کر پی لیں۔
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پانی کو ہلکا سا گرم کر کے کھانے سے پہلے استعمال کریں۔ اس میں 2 چمچ خالص شہد کے ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، جن لوگوں کو پہلے سے 3-4 پخانے آتے ہوں، IBS کے مریض ہوں، ان تمام امراض میں سونف کا پانی بہترین علاج ہے۔ ان امراض میں خشک سونف استعمال نہ کریں۔ سونف کو آپ گرین ٹی کے ساتھ پکا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اسے سونف کا قہوہ کہتے ہیں۔ سونف اور الائچی دونوں کو مکس کر کے قہوہ بنائیں۔ یہ الائچی اور سونف والا قہوہ بن جائے گا۔ ایک اور طریقہ ہے، جب آپ سونف کو پانی میں ڈال کر ابال رہے ہوں تو اس میں ایک چھوٹا ٹکڑا دال چینی کا ڈال دیں۔ اس پانی کو جب جوش آ جائے تو اس کو اتار لیں اور پانی کو ٹھنڈا کر کے پی لیں۔ اس پانی میں آپ لیموں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ان تمام پانی اور قہوہ جات کے فائدے بہت زیادہ ہیں اور نقصانات بالکل نہیں ہیں۔ چھوٹے بچوں کو اگر گیس زیادہ ہوتی ہو، پخانہ نہ آتا ہو، دودھ نہ ہضم ہوتا ہو، تو آپ یہ پانی دن میں 3 مرتبہ 2 چمچ خالی پیٹ اور 2 چمچ کھانا کھانے کے بعد دونوں حالتوں میں استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ شفا ہوگی۔ جن لوگوں کو گیس زیادہ ہوتی ہو، پیٹ میں گڑگڑ ہوتی ہو، کھانا نہ ہضم ہوتا ہو، گیس بہت زیادہ بنتی ہو، وہ لوگ 1 کپ قہوہ استعمال کریں۔ قہوہ بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ رات کو سونف کو پانی میں بھگو دیں، اگلے دن پانی میں اچھی طرح پکائیں، 2 سے 3 منٹ تک ابالیں، پھر اسے ٹھنڈا کر کے چھان لیں۔ یہ پانی سونف کا بہترین پانی ہوگا۔ یہ پانی ہاضمے کے لیے، نظر کی تیزی کے لیے، خون کی کثافت کے لیے، خون کی رگوں کو صاف کرنے کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے، ان تمام بیماریوں میں بہترین رول ادا کرتا ہے۔ آپ اسے استعمال کریں، انشاءاللہ بہترین علاج ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرے والد محترم حکیم شوکت علی مرحوم کے لیے خصوصی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔